السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأہدائے، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں پڑھیں درود شریف۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا من خیرہ اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا من اختارہ اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، من منہن شقت الاسرار وانفلقت الانوار، وعلى آلہ الاطہار وصحبہ کبار اجمعین الى یوم الدین۔ معدوم نہ تھا معدوم نہ تھا۔ کچھ سمجھ آئے میں اہل بیت دی شان بس زبان اعلیٰ حضرت بیان کرنے لگا۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلیں، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس وہ کیڑے نور دی؟ کون سا نور؟ کیسا نور؟ او میاں نور کون سا؟ یہی نور جو مصطفیٰ کا ہے، خدا کا ہے۔ معراج کی رات کو لوٹ کے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا و آقاؤنا و مولاؤنا و مأواؤنا و ملجاؤنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور دسو رب کی ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا، یا ابا بکر انظر الیہ من رانی فقد را الحق۔ ابو بکر مجھے دیکھ، جس نے مجھے دیکھا اس نے جلوائے خدا دیکھا ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں اس پاس جڑے ہاتھ نہیں چک رہے، یا جڑے پیچھے بیٹھے ہو کرنل جرنل ہو۔ میری نظر میں عزت والا وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے، باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس کی جو مصطفیٰ کو عزیز سمجھے، بڑا وہ جو مصطفیٰ کو بڑا جانے۔ او پیارے، تیرا مقدر سمر جائے گا اگر تیرا ہاتھ اٹھ گیا ان لوگوں میں جو مصطفیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آپ پھر سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہ
یہی وہ بات ہے جسے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں من رانی قدر الحق، جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے، ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور زور دہ بولو، دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، دونوں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ میں نے گفتگو کا ابھی آغاز کرنا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس نور کی جلوگاہ ہے حسین۔ پہلے سمجھو تو صحیح، تو حضور ہی نہ سمجھا من حسین کتے سمجھ آئے گا۔ والا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو لوگ غوث پاک کے منکر ہیں، فرمایا وہ علی پاک کے بارے میں بحثیں کرتے پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، اور جیڑا تینوں ہی نہیں عبدالقادر سمجھ سکتا انہوں علی کتے سمجھ آمدہ ہے۔ اور بولو نعرہ حیدری، پھر بولو نعرہ حیدری۔ اور یہ محرم الحرام ہے، سنیت یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام دب کے لیا جائے، سنیت یہ ہے کہ اہل بیت کا نام گج بج کے لیا جائے۔ یہ دماغ میں رکھ لو، شیعہ کی گود میں نہ ڈالو حسنین کو۔ ہم ہیں صدیقی، ہم ہیں فاروقی، ہم ہیں عثمانی، ہم ہیں حیدری، ہم ہیں حسنی اور حسینی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، اور زور دا بولو اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ اور مولانا سن لیں، سارے سن لیں، اور ادھروں بھی سنگی سارے سن لو، جیڑا بندہ حسن حسین کے نام پر چی بجمی سے نام لے اس کا یا رسول اللہ کا نعرہ رد ہے۔ یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے، سارے علماء ادھر بیٹھے ہیں، اگر کسی جنے نو اعتراض ہے تو پڑھ بھی چاہوے، ان میں دساں اس دلے دا تعلق کیے رسول اللہ نال، جیڑا حسن اور حسین دا منکر ہے، وہ جنہیں خیر الرسول کہتے ہیں، وہ جو سیاہ لا مکان ہیں، وہ جو محبوب انس و جاں ہیں، وہ جو نبی غیب داں ہیں، وہ جو مجرم، وہ جو وسیلہ مجرمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اور جیڑا تہاڈا محب ہے وہی میرا محب ہے۔ اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، 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 یا حسن۔ آپ اس طرح ذکر کریں اہل بیت کا۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بوجودہ وبن مد اللہ تعالی ذلق علی رؤوس المسترشدین۔ ہنج نہ لینا چاہیے سنی نو اہل بیت دا کہ شیعہ سر نب کے بہ جائے حسین ان کا ہے یا میرا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے، سنی ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ سنی نہیں سنی گر ہے، سنی نہیں سنی۔ یہ آواز لگ جائے تو بٹیاں بچوں میں آواز آندھی ہے یا رسول اللہ۔ اے ہون بابے نے تسان سنائی ہونی ہے شان مفتی صاحب نے رضوی صاحب دی۔ اے رضوی صاحب ایک قطرہ ہے اس سمندر دا جیدہ نام ہے احمد رضا بریلوی۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ یا اگلی گئی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟
تو احمد رضا کیا فرما رہے ہیں؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس نور کی یہ میں تبصرے کرا کڈ کڑا کے دیا، اس نور کی جلوہ گاہ ہے کیا؟ اور کعبے کو بھی وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گاہ نہیں کہہ رہے، کعبے کو ذل کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کس کا؟ حضور کا نہیں، حضور کا نہیں، بلکہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ ان کے تجلی کا ایک ذل ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ یہ سمجھ آئیے آنکھوں سبحان اللہ، مرد بڑھو کتریاں دی طرح نہیں، مردوں دی طرح بولو سبحان اللہ، سبحان پترا آدھا تیرا کاک سبحان اللہ۔ انہاں بڑیاں بڑیاں بندیاں نو امیراں نو نہ بٹھایا کرو گے، انہاں نو بٹھایا کرو جڑے بول سکن رسول اللہ واسطے۔ امیر بندہ اس کشمکش میں رہتا ہے، چکنا ہے نہیں چکنا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، امیر بندہ اس کشمکش میں رہتا ہے، اسے کیا خبر زلف جانا کے کنڈل میں قیدی ہو۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اکھ دی کھنڈک دل دا چین۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، اس سائے کے کتنے حصے کیے؟ میں سن گا اچھا اور اچھا سن گا، کتنے کیتے؟ اجے اور اچھا سن گا، پھر سن سا، پھر سناؤں گا، بریلی سے آواز ہے، اعلیٰ حضرت کی آواز ہے، فتوی احمد رضا ہے۔ اس سائے کے کتنے حصے کیے؟ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، دو، آدھے سے بنے حسن اور آدھے ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، پھر بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور صحابہ کرام پر بھی تنو تشنیع نہ کرنا، دلہ ہے وہ، اس کی ماں منہ مارتی رہی ہے جو صدیق اکبر کو بھونکے، جو سیدنا ابو بکر صدیق کو بھونکے، جو سیدنا عمر فاروق کو بھونکے، جو سیدنا عثمان غنی کو بھونکے، اس کے شجرے میں خلل ہے، اور جو اہل بیت کا نام سن کر چہرہ اس کا گلاب نہ بنے، اس کے شجرے میں بھی خلل ہے۔ پاک وہی ہے جو صحابہ کو بھی سلام کرتا ہے، اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ ہن بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ یہ معمولی بات ہے، حسنین کریمین پترو، یہ معمولی ذکر نہیں۔ اور محرم شریف جیسا گاج باج کے کیوں نہ کرتے ذکر؟ سانو کیڑی ٹینشن ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان کا ہے، اے ذرا سنے ہیں، میں ان چوہاں دا ذکر کرن لگا۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ حضور نے فرمایا اُرا سیدہ، اُرا علی، اُرا حسن، اُرا حسین علیہ السلام، فرمایا تم چاروں سن لو، جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا۔ مولوی صاحب، مولوی صاحب ادھر میرے حل تک ہو،
کیڑی شے ہے ادھر جڑا جنوں تکدے ہو؟ ادھر میرے ال تکو، یا اٹھ کے گھر نو جاؤ، ادھر میرے ال تکو، میں کیا کر رہا ہوں؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہاں ادھر میرے ال تکو، کوئی بندہ آوے جاوے انہوں نہیں تکنا. یہ کیا تماشا ہے؟ تمہیں خبر ہی نہیں ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے. ذکر غوث پاک کے وقت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تھے جڑا دائیں بائیں تکے گا محروم رہے گا. سنو جی بابا جی، ذکر غوث پاک اعلیٰ حضرت فرماتے تھے جو دائیں بائیں دیکھے برکت سے خالی رہے گا. اور میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ تو غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک کو جو کچھ ہے سب حسن و حسین دا ہے. اچھا بولو سب. یہ شک کے تو دسنا تو انہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبوی ذل نبوی می نبوی می علوی فصل نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ ہمارے لوگ جا کدھر رہے ہیں. ٹھوک کے ذرا اہل بیت دا ذکر سنو جناب دے نہ دے چھکے چھڑ جانے. اور میں ایسے حرامیاں نو شکلاں تو پہچاندا ہوں. مجھے ولی مانو نہ مانو، فقیر مانو نہ مانو، تجربہ بڑی شے ہے. پترا دائی ماہر تک کے دس سکتی ہے کہ مہینہ چھٹا ہے یا ساتواں. کوڑی جات تک اس زنانی دے پیٹ وچ ہوندا ہے جیڑی حاملہ ہوندی ہے، دائی دے ٹھڈ وچ نہیں ہوندا. اگے منڈا کڑی اگلے دی پیٹ وچ ہوندا ہے، لیکن جیڑی ماہر دائی ہے نا وہ ایسے دیکھتی ہے تے دیکھ کے کہتی ہے نہیں چھٹا مہینہ نہیں ستواں مہینہ ہے. ساڈا تجربہ دائی کو کاٹتے نہیں. ہم شکلوں سے پہچانتے ہیں. جس کے ماتھے پر ابو بکر کے نام پر بل پڑ جائے جان جاؤ، کسی سے مت پوچھو، جان جاؤ بندہ حرامی ہے. گلی گلی نگر نگر اور جوڑ نگر نگر گلی گلی علی علی نگر گلی. پچھلے سنگیات کیوں نہیں کھڑا کر دیو؟ پھر تو بار بار کہنا پہندا ہے نگر نگر گلی گلی علی 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 علی. کوئی گل سمجھ آئی؟ تے اہل بیت دا ذکر چنگا نہ لگے کیوں بھائی ہے؟ اہل بیت پترو سمجھو، اہل صحابہ میں سے کوئی صحابی تو دور کی بات ہے مومن بھی نہ رہتا. ادھر look at me and point to be noted my dear brother. اگر صحابہ میں کوئی گستاخ ہوتا ہے اہل بیت کا تو مومن بھی نہ رہتا، مگر وہ تو کمال درجے کے صحابی ہیں. اس کا مطلب ہے پوری امت میں اہل بیت کی محبت بعد میں ہے، صحابہ کے دلوں میں پہلے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اہل بیت کی محبت پہلے ہے صحابہ کے دلوں میں. یہ صحابہ میں کے دل میں محبت نہیں ہے. 63 سال کے بوڑھے صدیق اکبر، کتنے سال کے؟ اور جب خلیفہ اول ہیں بلا فصل ہے، خلیفہ اول ہیں بلا نہیں منہ چو بولو، خلیفہ اول ہیں بلا اوکے بلا آندے جاؤ تو بہندے جاؤ. مہربانی کرو مہربانی کرو. اے ہون ذرا مہربانی کرو. ٹورا میلہ ذرا روکو. عطا الرحمان صاحب ٹورا میلہ روک دیو. ہون مہربانی فرمایا تہاڈی نیکی ہوئے گی. پیسے بھی بے شک میرے تے نہ سٹو تساں جے کدے تو پیسے واسطے اٹھ اٹھ کے آندے ہو اے بھی پاویں نہ کام کرو. جے زیادہ محبت ہے میرے نال تے مینوں دے دینا، میں جیب وچ پا کے لے جا تے بعد وچ ایک بندے نہیں دینا. یقین فرماؤ بعد اس ویلے کیمرے کوئی نہیں ہوندے. اے سنو 63 سال 63 ایئرز اولڈ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل
تم جانتے ہو کہاں بیٹھتے تھے؟ جانتے ہو کہاں بیٹھتے تھے؟ منبر پر کبھی اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ادھر سے بھی آواز ہے سبحان اللہ. زندگی میں اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں کون بیٹھتا تھا؟ اچھا بولو. تو پھر کہاں بیٹھتے تھے؟ وہاں بیٹھتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگتے تھے. منبر مصطفیٰ کی 3 سیڑھیاں 1 2 3 حضور بیٹھتے اوپر اور دوسری پر قدم لگتے اور ابو بکر بیٹھتے وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوچھنے پر جب کسی نے کہا وہاں بیٹھے سنت وہاں ہے بیٹھنا، فرمایا مجھ میں وہاں بیٹھنے کی طاقت نہیں. یہ وفا ہے جی. لو جی بیٹھو اے بچو رستہ بناؤ جنو. نعرہ تکبیر. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یہ میں تانوں تاں کر کے سمجھا رہا ہوں تواڈے دلاں وچ کھب جائے اہل بیت دی محبت. ہم عظمت صحابہ کے ناموس کے محافظ ہیں اور ہم اہل بیت کی ناموس کے بھی محافظ ہیں. جڑا بندہ ایک پاسے بھی ڈنڈی مارے گا اساں اونوں چھڈنا نہیں. توجہ رہے. 63 سال کے بوڑھے خلیفۃ الرسول، سفید داڑھی اور صحابہ کا بھرا مجمع. کس کا مجمع؟ اچھا بولو. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع. جنتی جماعت. اچھا بولو کیڑی جماعت؟ جنتی. بلکہ نرے جنتی نہیں، جیڑا انہاں نوں تک لوے ایمان دی حالت جو بھی. زوردار کو سبحان اللہ. صحابہ موجود ہے. ایک لڑکا داخل ہوتا ہے، لڑکے کی عمر ہے 11 سال. سیدنا صدیق اکبر کی عمر ہے، میں ذرا اچھا سنوں، بچے کی عمر کیا ہے؟ 11 سال. اور یہ اٹھتے ہیں منبر سے اور دوڑتے ہیں. دوڑتے ہیں اور دوڑ کر یہاں دروازے پر آ کر اس 11. اب میں یہاں پر آیا ہوں، تم سب یہاں دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ بولو. تو پوری جماعت صحابہ یہاں دیکھ رہی ہے اور صدیق اکبر اس 11 سال کے لڑکے کا پہلے ہاتھ چومتے ہیں. پھر اس لڑکے کا ماتھا چومتے ہیں، پھر اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں. پورے صدیق اکبر. اگر یہ ہوتا ہے بیت کا کہ یہ نظارے نہ ہوں گے. کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر چومتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں میری جان قربان میرا حال ہے. سبحان اللہ. ابو بکر. اس لیے میں کہتا ہوں اس پروپیگنڈے پر کبھی عمل نہ کرنا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں. ہرگز نہیں. میں شان بیان کر رہا ہوں اس وقت تمہارے سامنے. ایمان سے بتلاؤ تمہارے دل میں حب اہل بیت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ نہ یہاں حسن موجود ہیں نہ یہاں حسین موجود ہیں. اور بیان کرنے والا ایک مفتی، ایک عالم، حضرت صاحب مفتی ہیں، آپ نے بیان کیا. میں تو چلو نہ عالم نہ فاضل نہ مفتی نہ قاضی، یہاں مجھ سے پہلے علماء یہاں تشریف فرما ہو کر بیان کر کے گئے. اور تساں 14ویں 15ویں صدی دے مولویوں کو سن کے حدیثاں اہل بیت دے عاشق ہو جاؤ تے انہاں تے شک کردے ہو جنہاں سنیاں مولویوں کو نہیں خود مصطفیٰ سے سنتے رہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن. اور یہاں
مصطفیٰ بیان کرتے ہیں ادھر حسن ہے ادھر حسین. آپ حضرت ابوبکر صدیق ان کو کندھے پر اٹھا کر لائے, کہاں بٹھایا؟ کہاں بٹھایا؟ نہیں میں اچھا سن سا حالی منبر تے نہیں پتر لگ دے ہو, بچے لگ دے ہو, اے تھی تے تواں ملیا ہونا چاہندا, اے تے تواڈے وچ نہیں ہے حب اہل بیت. پترو آیا ہی میں اس کم واسطے ہاں, میرا جب تک سانس موجود ہے اس ملک میں نہ کوئی صحابہ کا سنی گستاخ ہوگا نہ اہل بیت. یہ کان کھول کے سن لو, مست تو ہم ہیں اور مفتی صاحب خدمت میں عرض ہے رند المشرب ہے, مگر اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا میں وہ رند ہوں. اعلیٰ حضرت فرمایا میں وہ رند ہوں کہ مدینے میں جا کر جب پاؤں تھک گئے تو میں نے سر سے مصطفیٰ کی طرف چلنا شروع کر دیا. اللہ کہاں لا کر بٹھایا؟ حالی ممبر تے نہیں ہو بھائی, نہیں ہو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, اکھاں دے تارے سنتا ہے پیارے پان والے دعوت اسلامی کے بارے. I love you. میرے بھائی لائیو پان پتی والا بھی لے کے آئے, چنگا کیتا ہے. یہ دعوت اسلامی والے میرے ساتھی ہیں, یہ پان لاتے ہیں میرے لیے, پتی والا پان, اس میں تمباکو ہوتا ہے, میں اعلیٰ حضرت کی سنت سمجھ کے کھاتا ہوں. لو جی لے آئے ہو, جلدی نہ دے دینا پھر ٹائم تھوڑا ہے بعد میں چھوڑنے. وہ حضرت صاحب قبلہ ایمان لائے اور لا کر بٹھایا. آپ کہہ رہے ہو سارے ممبر پر ممبر پر ممبر پر, تو وہ خود بھی تھے ممبر پر, تو سیدنا صدیق اکبر خود بھی بیٹھتے تھے. انہوں نے لا کر ممبر پر وہاں نہیں بٹھایا, اس بچے کو جہاں خود بیٹھتے ہیں اس بچے کو وہاں لا کر بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین 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 یا حسن. اب سمجھے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا کون ہے جسے بوڑھے سیدنا صدیق اکبر کندھوں پر اٹھا لائے اور وہاں بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے؟ کوئی اور نہیں بابا جی, وہ وہی ہے جس کی زبان رسول اللہ چوستے رہے, وہ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں حسن منی وانا من حسن, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. اور خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم وہی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. زوردار کو سبحان اللہ. جنہیں دیکھ لینا ایسا ہے جیسے حضور کی تصویر دیکھ لی. اس لیے میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا تھا نام آدھا نہ لو یا حسین بلکہ یا حسن بھی نام لو. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قان حسن, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, قال قان حسن اشبع الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الراس, وقال الحسین اشبع الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت امام حسن سینے سے لے کر یہاں تک تصویر رسول ہیں اور حسین یہاں سے لے کر یہاں تک تصویر رسول ہیں. میرا ایک سوال ہے, بھرے مجمع سے سوال کروں, اجازت ہے؟ اللہ پاک کو کوئی دقت تھی کہ ایک کوئی پوری شبی بنا دیتا؟ کوئی دقت تھی؟ قدرت میں کوئی کمی ہے اللہ کی؟ طاقت میں کوئی ضعف ہے؟
نعوذ باللہ من ذالک، اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پورے ایک کوئی شبیہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا نصف کو حبیب تیری شبیہ اور پھر نصف کو تیری نصف کی شبیہ اس لیے بنا رہے ہیں جس نے کامل محمد عربی کی صورت دیکھنی ہو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ لے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن، اکھ دی دل دا چین۔ اور صحابہ، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی بات سنائیے آپ، ابھی تو سیدنا صدیق اکبر کے چپٹر پہ گفتگو کو بڑی طویل ہو جائے گی، اور وہ جن کا نام سیدنا عمر فاروق ہے، وہ جو ملحب مدینہ کے اندر جب کھیل رہے تھے کھیلنے والے، اور ان کے اندر ایک ابن رسول ہے اور ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن اور امام حسین کو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ابن علی کہتے تھے؟ نہیں۔ ادھر مجھے دیکھو، جلدی سے میں بات پوری کروں، پھر میں نے حضرت نے اکٹھے نکلنا ہے یہاں سے، 10 منٹ میں چپٹر میں کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت سنانے سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہے؟ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو ابن علی کہا ہو، بلکہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ہوا میں اچھالتے تو فرماتے تھے بے ابی شبیح بن نبی لیس شبیحا بے علی۔ او میری ماں باپ تیرے تے قربان ہونا سن، تیریاں گلاں وچوں علی نہیں نظر آندا، مصطفیٰ نظر آتے۔ تو پیارے آنکھوں کے تارے، ہوش ہے، غور ہے؟ تو صحابہ ان کو کیا بولتے تھے؟ ابن رسول۔ اونچا بولو، کیا بولتے تھے؟ ابن، زور دے بولو، کیا بولتے سن؟ اور انہوں نے سن رکھا تھا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالیٰ جعل ذریتی من صلب علی ابن ابی طالب۔ حضور خود فرما چکے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے پیدا کی ہے، اور اللہ نے میں محمد کی اولاد علی کے صلب سے پیدا کر دی ہے۔ چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کوئی سمجھ آئی؟ بھائی اللہ پاک نے اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے حضور نے فرمایا لاؤ 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 علی میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، علی لاؤ میرا بیٹا، یہ نہیں فرمایا میرا نواسا، حضور نے نواسے سے نہیں پتا، نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا لاؤ 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 میرا لڑکا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ اور حضور نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا ہم نے اس کا نام حرب رکھا، فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ دوبارہ لڑکا پیدا ہوا، حضور نے فرمایا لاؤ 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 میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا، کہا اس کا نام حسین ہے۔ اور پتہ ہے یہ نام دونوں کیا ہیں جانتے ہو؟ ان اسم الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ، یہ دونوں نام جنت والوں کے نام ہیں۔ اور حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں ناموں کو جنت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو میری جان آپ پر قربان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹا جب ان کا وہ کہہ رہا تھا، وہ وہاں پر ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا بادشاہ کا گھر کدھر ہے، ملک کا، سلطان کا گھر کدھر ہے؟ ملک کا، ملک کا، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، گستاخی معاف، ملک کا گھر کدھر ہے؟ اینا بیت مالک المدینہ۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا ادھر سے جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، وہاں پر امیر المومنین کا گھر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے
ان کو ایک تمانچہ ہمارا ساتھی یہ کہہ دیا کہ یہ تو غلام کا نہیں پوچھتا، یہ تو سلطان کا پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابا جان وہ جو حسن ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا، بڑے سخت جملے بولے اور انہوں نے میری گوشمالی کی، سرزنش بھی کی، اور ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہہ دیا، تم کیا ہو؟ تم اور تمہارا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ تم اور تمہارا باپ میرے نانا کے غلام ہے۔ یہ سامنے عمر ہے، وہابی نہیں صحابی، او بھی مخلص، او بھی مراد مصطفیٰ، او بھی او جنی زبان تے حق جاری ہے۔ ارشاد فرمایا کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تم اور تمہارا باپ ہمارے غلام، ہمارے نانا کے غلام۔ اچھا پھر کہو کیا کہا؟ انہوں نے پھر کہو کیا کہا؟ جب وہ 3 مرتبہ کہہ چکے تو فرمانے لگے تم جاؤ اور لکھوا کر لے آؤ، لکھوا لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جاتا ہوں، کہتا ہوں، لکھ کے دیا تو لے آئیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا آپ وہ لکھ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا میں لکھ کر دوں گا۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اب لیجئے قبلہ عالم مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ کا، حضرت جب پرچی لے کر ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اذا نظر الیہ، جب انہوں نے اس کی طرف نظر کی، قبلہ وہ جنے ہو تواڈیاں متاں ماریاں ہوئی 15ویں صدی تساں آدھے وساں عاشق رسول ہاں، وہ عاشق رسول نہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی عاشق رسول ایسا نہیں ہے جس کا عشق صحابہ کے قدموں سے لگنے والی چپل کے ذرے کے مثل بھی ہو۔ ہے کوئی؟ دسو مینوں، او میرے ال تکو، ہے کوئی؟ پوری دنیا میں ہے کوئی صحابہ کی مثل محبت کرنے والا؟ اور منہ چو بولو، اگر نہیں بولنا ہے تو دب کے بولو۔ صحابہ کے مثل کوئی محبت کرنے والا ہے؟ انہوں نے حضور دے جبے دی عظمت بیان کی تھی، کپڑا قرآن شریف دی قسمیں سے ستہ دی حدیث سے، مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ کا جبہ پانی میں بھگوتے وہ، تو جبے کو کس سے نسبت ہے؟ خارج سے یا باطن سے؟ کیا وہ جبہ رسول اللہ کا خون ہے؟ منہ سے بولیے، کیا وہ جبہ رسول اللہ کے باطن سے تعلق رکھتا ہے؟ ایران کے اندر بنا، پھر سنو کہاں بنا؟ منہ سے بولو، ایران میں بنا، مدینے میں پہنچا، خریدا گیا، رسول اللہ موڈے تے رکھیا ہے، او دے وچ رب نے شفا پیدا کر دیتی۔ جے ایرانوں چوبا بن کے آوے تو رسول اللہ دے موڈے تے رکھن نال شفا پیدا ہو گئی، تو جڑا موڈے وچوں نکل آوے حسین او دا حال اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن۔ اے وجہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنے ہیں ذرا کن کھول کے، اکھاں پٹیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 سید ہیں، دونوں آپ کے خاص بندے ہیں۔ ایک کا نام ہے سید ایوب علی رضوی، دوسرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے، ان کا نام ہے سید قناعت علی شاہ رضوی۔ ایک بندے نے باہر سے جس کا نام ہے مولوی نور محمد رضوی، اور یہ مولوی نور محمد رضوی آئس کریم ہوٹل بمبئی کا مالک ہے۔ میری جان ذرا اور نہ سننا، بعض لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں پھر اہل بیت پر بھونکتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے احمد رضا کے اندر کس درجے کا عشق اہل بیت ہے۔ مجھے اجازت نہیں دیتا وقت کرنا، میں آپ کو بتلاؤں آپ کے طوطے اڑ جائیں۔ اے پھاڑو جڑے ادھر مینوں تکو جے تک سکتے ہو جے ہیں تواڈیاں اکھاں۔ اعلیٰ حضرت رات کے 2 بجے ایک سید کے دروازے پر ایسے گئے ہیں، اٹو جی صاحب بابا جی، اے مینوں ذرا مفتی صاحب تک تکیا جی، اے نوٹ کرو یہ مووی بن رہی ہے، بیٹھے رہنا۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے نکل کے ایسے چلتے عشق اہل بیت احمد رضا میں، وہ نیری زبان سے نہیں کہتے تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا عشق محبت، عشق محبت آلہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اور سنیے یہ ایویں اعلیٰ حضرت ہوگی نا منڈلے اعلیٰ حضرت بریلوی کی نس نس میں عشق اہل بیت ہے. قبلہ مفتی صاحب میرے آقا باروں بندے نے آواز مار دیتی، مولوی نور محمد نے باروں نے آواز ماری قناعت علی، وہ سید قناعت علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت اندر کمرے میں تھے. فرمایا یہ کون ہے جسے رسول اللہ کی اولاد کو بلانے کا ادب بھی نہیں آتا؟ اور باہر نکل گیا. فرمایا مولانا بات سنیے، آپ جانتے ہیں خبردار آج کے بعد نام لیں، سید صاحب کو ایسے بلاتے ہیں. کیا تم اتنا مسئلہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سید جزو رسول ہیں؟ آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. ایک ہے میٹھا میٹھا، آپ اپنے مطلب کی بات ہو تو وہاں اعلیٰ حضرت، اور جہاں بات ہو کھلم کھلا وہاں اعلیٰ حضرت کو پسے پش ڈالا جائے. اہل بیت کا نام لیتے وقت 36 مرتبہ غور کریں کہ آپ کس کا نام لینے لگے ہیں. آپ جانتے ہو یہ جنت کے وارث ہیں، آپ جانتے ہو یہ جنت کے مالک ہیں. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بما یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِتْرَتِي آلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو میرے علماء بھائی بیٹھے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے، صرف علماء کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علی پاک دا نام لینا اہل تشیع نشانی نہیں. اہل تشیع اس کو کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو بھونکے. علی علی کرنا تو سنی ہونے کی علامت ہے. اور اب میں نام لینے لگا ہوں علماء کے لیے جو میں نے جملہ کہنا ہے. اس حدیث کی عبارت کو جس محدث نے اپنی کتاب کی زینت بنایا اس کا نام ہے امام مسلم. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سیاہ ستہ میں متفق علیہ اس کو کہتے ہیں روایت کو، جسے بخاری اور مسلم دونوں نقل کریں. اور امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کتاب کا نام کیا ہے؟ اور نہیں مسلم وچ بھی فضائل الصحابہ. تو ابواب بندی کرتے ہوئے باب کا نام لکھتے ہیں من فضائل علی ابن ابی طالب. تو کیا امام مسلم شیعہ ہے؟ ہم تو ذرا بات کریں تو پیٹ میں کڑول پڑ جاتے ہیں. دھیان کرے کہ وچوں شیعہ نہ ہون، وچوں دی خبر تواڈے پیو بھی نو بھی نہیں. ہم جانتے ہیں وچ دی خبر کس کو ہے. اس کا نام ہے علی اجمیری، اس کا نام ہے معین الدین، اس کا نام ہے فرید الدین، اس کا نام ہے نظام الدین، اس کا نام ہے مہر علی شاہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کی خبر دے دیا کرتے ہیں. چمن چمن کالی کالی، چمن چمن کالی کالی. اب سنیے یہ روایت حضور نے بار بار فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اور حضور کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. اونچا بولو بے شک. بے شک. نہیں لطف آیا میں نے، پھر بولو. کیڑا پاسا ٹلے ذرا بولے ہے؟ یہ پچھلے سے بھی نہیں بول رہے. حضور کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، بلکہ اہل بیت ہی ہیں.
اس میں کوئی رتی برابر شک و شبہ، لیکن پھر اہل بیت میں بھی حسنین سے جو حضور کی محبت ہے وہ وراء الورا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وراء حسن حسین کا نام لواں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کراچی جا کر میں نے تقریر کی، ذکر اہل بیت کیا، تو سویرے پتہ ہے لم یبوج سننی، سویرے سویرے وہ ہمارے ایک مرید خلیفہ تھے تو وہ کہنے لوگ راتی مسیت امام برگاہ بنی ہوئی سی، کون آیا سی؟ تو سویرے جدو اس میرے گل کی تھی، میں اس مولوی نو بلا کے لیا، اصلی حرامی ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے سنیت ہے کیا۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ ذکر اہل بیت ٹھوک کر کرنا اس سے بندہ شیعہ ہو جاتا؟ کس نے کہا ہے یہ؟ لائٹ کی طرف توجہ نہیں کرنی، میری گل کی طرف توجہ بند کرو یہ گل، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو کھانے اتارے ہو، غور کرو۔ آیت ابن عمر لکھوا کر لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے غسل دو اور مجھے کفن کراؤ اور پھر میری نماز جنازہ پھر مجھے قبر میں رکھنے لگا، تو یہ پارچہ بیچ میں رکھ دینا، اور جب مجھ سے پوچھنے والے ہیں تو پوچھیں گے ماں کا تقول فی حاضر رجل جب یہ پوچھیں گے کہ اس صورت کے بارے میں تم کیا کہتے رہتے تھے، بچہ نکال کے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کے تو گھر کے بچے بھی مجھے ان کا غلام ہی سمجھتے ہیں۔ اور ادھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، انہوں نے اپنی پگڑی جس طرح کہ مفتی صاحب غریب نواز میں باندھی ہوئی امامہ شریف، انہوں نے امامہ شریف ایسے اتارا، امامہ اتار کر امام حسن کے قوم پر مسئلہ کچھ گرد تھی جس نے حضرت امام عالی مقام کے قدم مبارک کے بوسے لینے شروع کر دی۔ کچھ چلتے ہوئے وہ ایک نماز جنازہ میں آئے تھے جس کی وجہ سے رستے کی خاک نے سعادت سمجھی کہ آج جنت کے جوانوں کے سردار کی قدم بوسی کی جائے۔ جب وہ خاک آپ کے قدمیں آپ کی بوسے لے رہی تھی، اس وقت صحابی رسول نے یہ مناسب جانا کہ اس خاک کے ذرے کو اب زینت امامہ بنایا۔ انہوں نے اپنا امامہ شریف ان کے قدم پر مسئلہ، تو حضرت امام حسن نے کہا نہ کیجئے، آتی ہے آپ میرے نانے کے صحابی ہیں۔ اب وہ جو کچھ ابو ہریرہ پاک نے فرمایا سننے واسطے کہڑا کہڑا تیار ہے؟ فرمایا یا حسن اے پیارے حسن لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں وہ جو جانتا ہوں آپ کے نانے سے سن سن کر میں آپ کے بارے میں لحملوک علی رقابہم، تو آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دیں، اپنی گردن پر اٹھا کر سواری چلیے جی آخر میں جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغاثہ پیش کرتے ہیں دربار مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ دن قیامت کا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی پر نظر پڑ گئی۔ کر فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ، ان دو کا صدقہ، ان دو کا صدقہ۔ ان دو کا نام لینے سے پہلے ذرا میں حضرت ایک حدیث شریف جلدی سے پڑھ لوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ
صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندوں مثال کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک علیہ السلام کا صدقہ قیامت کے دن جب چہرے مرجھائے ہوئے ہوں تو آپ محمد رضا کو ایسے دیکھ کر اتنا کہہ دینا کی حال ہے میرا اسے چہرہ مرجھائے گا نہیں گلاب کے پھول کی طرح میری گفتگو تکمیل کی طرف پہنچ چکی اور میں چند جملے دہرانا چاہتا ہوں آپ سے وہ آپ کو اہل بیت کون ہے یہ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ نیچے دوسری بات معلوم ہوئی کہ صحابہ محب اہل بیت صحابہ محب لہذا جو بندہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اس کا حلالیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں دوسری بات تیسری بات یہ کہ صحابہ کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر خوشی سے سننا یہ شعار ہے اونچا بولو کیا ہے شعار جب گل کرنی ہے نوٹ دینے پر بیٹھ جلدی کر ٹائم تھوڑا ہے جلدی کر ایک اللہ سمجھ آ رہی ہے اہل بیت کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے گھٹ گھٹ کے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے گھٹ گھٹ کے حضرت عمر فاروق کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے گھٹ گھٹ کے حضرت عثمان غنی کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے گھٹ گھٹ کے حسن و حسین کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے گھٹ گھٹ کے اور تھوڑی سی مہربانی یہ بھی فرماؤ ہر صحابی دے یوم شہادت گل اسے دی لکھ لکھ مکر بہانے کر کے جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے انہاں نال محبت کرو گے تو ڈائریکٹ جنت ہے اور حالی جنت وچ نہیں آئے ہائے 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 خالی جنت وچ نہیں جنت وچ رسول اللہ دے بنگلے وچ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ما وابا ما وما ما كان معي في جنتی في درجتی یوم القیامہ بلکہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں جو حسن و حسین کا محب ہے جاتے جاتے ایک حدیث شریف آپ نے مجھ سے پہلے علماء سے سنی ہوگی کہ جس نے انہوں نے محبت کی تھی اس میرے نال محبت ہن میرے کو ایک اور بھی سن لو ابو ہریرہ راوی ہیں حضور نے فرمایا من احب ما فقد احببتہ میری امت میں جو بندہ انہیں محبوب بنا لے گا میں محمد اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں گا تو قبلہ وہ مولوی صاحب گئے جناب جمعہ پڑھایا نہیں نا بابا جی
جمعہ پڑھایا تو نہ گیا اہل بیت کی شان یہ ہے خون رسول ہے بڑی شان ہے وہ پنڈ دیا بندے آ گیا مولوی شیعہ ہو گیا مولوی شیعہ ہو گیا اگلے جمعے مڑ کے آیا بابے رنگلو صاحب بابا جی کیوں جو وظیفہ دسیا ہے مسجد ہی جاندی جی وہ ہن میں جدوں جا کے اہل بیت شان میں کیوں نہ مولوی شیعہ ہو گیا پیر میرے علی شاہ صاحب کا جواب سننے کے قابل ہے جڑے سنو آپ نے فرمایا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جب سے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے کبھی کھل کر اہل بیت کا ذکر کیا ہی اور لوگوں کو عجیب لگا کہ پہلے دیکھ کرنا ہی نہیں سی ہونے نے شروع کی دیا کہ شیعہ تو نہیں ہو گیا فرمایا مولانا اس طرح رہو کہ جس گلی سے بھی گزر جاؤ دنیا کہے محب اہل بیت جا رہا ہے غلام صحابہ جا رہا ہے اپنے آپ کو اس طرح کرو یہ نہیں بمانے دیو سنو بندے ہوں گے بندے ہوں گے اے حضرت صاحب میرے سمجھی گئے کہ بلا مفتی ہوگا مسجدہ مگر میں مولوی کی تقریر نہیں چھوڑتا قرآن کی قسم ہمیں جو مرضی ہے میرے خلاف پہلے تھوڑے ہوئے میری جتی میں بھی پرواہ ہو جتی ہوئی انہوں میں نے حضرت تمہارے دوست ہیں جانے جگر ہیں اور پیارے ہیں اور یہاں تشریف فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں وہی بیان کرتا ہوں جو حق سمجھتا ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کبھی اس لیے میں آپ کو کبھی اور آپ کو میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں مفتی مولوی پروفیسر ڈاکٹر کوئی بھی ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے اور اس نے صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کی تو اس کے کھڑے ہو جاؤ غیرت پیدا کرو اپنے اندر تمہارے ساتھ میں بڑے ٹوپی نہ ہو بڑے تمہاری داڑھی نہ ہو بندے میں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر بولو ادھر سنو زبان بند کر وہ جو سن نکلے اٹھے پڑ جائے اور اگر سنو اور اگر اسی طرح مجھے بیت کے بارے میں بکواس کرے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور بولو مولوی شجرہ بیان کر اپنا کون ہے تو کیڑا پتر ہے داغے دا نام دس خاندان دس جنہوں پھونکڑ لگائے نا ان کے باپ دادا کے نام جنت کا سارا حکم نامہ ہے یہ تب شیر ہوئے ہوئے ہیں کہ تسا لم جو بول دے ہی نہ من کے رکھ دو حق کر دو کسی کو خاطر میں نہ لاؤ حق پر کس کا کھاتے ہو بولو کس کا کھاتے ہو میرا کھاتے ہو بابی خاتم کا کھاتے ہو محمد اللہ بریمی کا کھاتے ہو کسی اولی کا کھاتے ہو یہ سارے ساڑے امام نے اس دانی امام اسا بڑھائے نہیں رسول اللہ نے محبت ہے بگرنا کیا مسئلہ ہے بتلائیں آدم رضوی صاحب پیدا ہوئے ہو نکا تو کیڑی جگہ وہ ایک اٹک دے زدہ ہے نکا تو کی گلاس دے کون پڑی گھیر دے ڈال وہاں اور کوئی جانتا بھی تھا اے پوچھو مفتی حسن صاحب نے اے ممتاز قاضی کے واقعے تو پہلے تو سارے بولو چھڑو ہی نہ پوچھو تسی دسو جانتے جو کون ہے تھا نہیں کچھ بول رہا نہیں ہن جان دیو کہ نہیں ہن جان دیو کہ نہیں تساں کوئی کاپی تے نو دودھ پی کے بالکل کے چلا کے بوتل تے دودھ پینے والے دیہڑے گزر گئے سمجھو یہ نہ بابے کے علم کا مسئلہ ہے نہ بابے کی پگڑی کا مسئلہ ہے اترا جو بابے نکل کے بارے کہنے نے مانا ہی نہیں جانا وہ تو دنیا نے بابے کو جان لیا مطلب ایک گل بابے دی نہیں گل ساری سرکار انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا ہمیں میری ہے شلوار اور اے میری قمیض اور میرا پیو کوئی پیر کوئی نہیں ایسے سن لو سارے میرا باپ رینجر میں انسپیکٹر تھے میرے دادا فوج میں تھے میرے خاندان میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے اور میرے پاکستان میں کوئی شہر نہیں جہاں میرے مریب میں موجود ہوں کیوں
یہ باپ دادا کا نہیں ہے میراث، ہم نے رسول اللہ کا نام لیا. لوگ ہمارے ہاتھ چھوڑو ٹھہرو لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگے، ہماری بات نہیں ہے. ہم دریا کے کوڑے روڑے بھی ہم سے اچھے ہیں. کوئی وہاں پر آسمانے پر ہمارے پر آؤ، یہ جو حضرت صاحب آ کر گئے کوئی دربار تک کیا تھے؟ کوئی دربار نہیں ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عزت کس کے سبب ہے؟ یہ آمنہ کے لال کے سبب ہے. حضرت قبلہ مفتی صاحب غلام حسن صاحب جب اگر ہیں ان سے پوچھئے ان کی عزت کس کے سبب ہے؟ حضرت قبلہ بابا جی موجود ہیں، ان سے پوچھئے ان کی عزت کس کے سبب ہے؟ اگر کوئی اور ہے عطا اور رحمان صاحب ہے، حضرت صاحب نے مجھے اچھے نام نہیں آتا، نام بتاؤ نا. فرمان بھائی ان سے پوچھئے یہ نعمت رب ہے کس کے سبب؟ کہ پٹڑی کو اترنے کی کوئی لوڑ نہیں. کہ کان کھول کے سن لو، پٹڑی سے اترنے کی کوئی لوڑ نہیں. صحابہ کرام نے سامنے قرآن کی قسم میں چاہ گیا نا، میرے بیعت کا ذکر بھی صرف اس واسطے کیتا ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا انہاں دا نہیں وہ میرا نہیں. کہ میں تریوں سپاریاں کے ہاتھ رکھ کے آتا. اگر حضور کے یہ فرامین موجود نہ ہوتے، میں گھنٹا پورا لا کے یہ دیکھو میرا پسینہ. میرے دماغ میں یہ حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. ورنہ گل ساری سرکار. اور پٹڑی سے سنو، پٹڑی سے کبھی نہ اترنا، پٹڑی سے پھر بولو، پٹڑی سے کبھی نہ اترنا، حق بات کرنا. اور روح جب تمہاری نکل جائے گی تمہیں کوئی بھی قبر میں آ کر نہ میں بچاواں گا نہ بابے ہوگی نہ یہ بابے ہوگی. بابا جی تو سو یہی گل ہے یا کہ بڑھ کر لوگ سے قبر ہے میریاں پارٹیاں تک لو. مفتی غلام حسن صاحب نے مولوی جتنی ہمت نہیں ایسے کر کے گلا کرنا، وہ سمجھے پھر آخری میرے بیٹے پیسہ دے بابا بھی یہ انہوں نے پہ جان دے بابا کون دے گا. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. بابا جی جاؤ گے کسی قبر ہے اپنی چیز جاؤ گے. میں بھی نہیں جانا بابا جی ہاتھ ملاؤ، نہ میں جانا ہے کسی کی قبر میں نہ انہیں جانا ہے. او براوا قبر میں جو آوے گا او جناب حق محمد یا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، حضور کا وفا کرو گے انشاءاللہ، صحابہ کا عادت کرو گے انشاءاللہ، اہل بیت سے عشق کرو گے انشاءاللہ، ان بزرگوں کا احترام کرو گے انشاءاللہ، ان سنی علماء سے پیار کرو گے انشاءاللہ. منزل کسے سمجھو گے؟ آپ دیو منزل کسے سمجھو گے؟ میں یہ غلط یاد کرا کے اٹھنا ہے تو منزل کسے سمجھو گے؟ سرکار کو اونچا بولو، منزل کسے سمجھو گے؟ ہماری منزل کون ہے؟ ہمارا منتہا کون ہے؟ ہمارا آقا کون ہے؟ سرکار صلی اللہ، ہمارا وارث کون ہے؟ صلی اللہ، رحمت للعالمین کون ہے؟ صلی اللہ علیہ شفیع المذنبین کون ہے؟ صلی اللہ کس علیہ کی زیارت قبر میں کرائی جائے گی؟ سرکار صلی اللہ، کون پل صراط سے پار کرے گا؟ سرکار صلی اللہ، کون نامہ اعمال ہمارا درست کرائے گا؟ سرکار صلی اللہ، کون سجدہ کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کتوں کے پیچھے نہ ہو انشاءاللہ. پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باسبا حضرت صاحب بابا جی حضور دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی صحت میں، ان کی عزت میں، ان کی عمر میں اور ان کی تعلیمات کی برکات میں فراوانی اور کثرت پیدا ہو اور برکت پیدا ہو. عالم نبی، فاضل جلیل، عاشق رسول اللہ، ہر رات یا ہر دن ملک کے مختلف حصوں میں عشق رسول کی خیرات تقسیم کرنے والی شخصیت میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، جو ایک شیر دل و حاضر رسول اللہ کے سپاہی اور گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر جا کر رسول
تسلیم فرما رہے ہیں. میں ان کا اور میں دعا کو ہوں، حالانکہ میں کس دعا کے قابل ہوں، میں تو دعا جو بھی ہوں، اور میری دعا کس کھاتے میں ہے، نہ میرا کوئی مرتبہ نہ مقام، مگر پھر بھی کہتا ہوں کہ الہی اپنے محبوب کا ایک ادنا غلام سمجھتے ہوئے اس دعا کو قبول کر. بابا جی کا سایہ دراز فرما ہم پر، مفتی صاحب کا سایہ دراز فرما، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا عطا الرحمان صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو فقیر کا بندہ ہے، درویش کا بندہ ہے، بس اللہ سے کوئی ندی میں تعریف زیادہ نہ کرنا، تعریف کرنا ظلم ہو سی تو فقیر کا بندہ میں اندر آنے کے بیل کو تک لے انہاں دیکھا درویش کے بندے کے تانے بانے نظر آ جاتے ہیں، سجیز کھا لیتے کوئی چاو چاو چلے نہیں. اللہ انہوں نے سلامت رکھے، اور یہ آپ کی تربیت خاص ہے، اور یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اور اس محبت کو رسول اللہ کی محبت کا ذریعہ اور سبب بنائے. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ان سب کا ایک ایک مرتبہ آپ کا ساتھ تھا، اس کی وجہ ہے مفتی صاحب جو میرا بیٹھے رہے چھوٹے سنوں گھٹیاں دے ملا یہ وہ تقریب کر رہے ہوں تو میں بیٹھا رہوں گا، چونکہ ایسا نہ دو گھٹیاں چھ نکل رہے ہیں. بابے ہوئی بیٹھے رہے یہ ندی صدارت ہے، یہ میرے سبھی بیٹھے ہیں پیچھے کھلوتے ہیں، ان کا پروگرام ہے. تساں بیٹھے رہے ہو نہ صدارت نہ تھوڑا کوئی پروگرام، یہ رسول اللہ کا پروگرام سمجھ کے آ بیٹھا. پھر قدروں اتنی نوٹاں کی برسات ہوتی ہوئے تے گلاں کرنیاں کیتیاں سوکھیاں، اس گرمی کو برداشت کر کے روز سٹ کے سائیاں دا کوئی واقعہ یا گل سننی کہ بغیر عشق تو ممکن نہیں. اس واسطے میں تمہیں 7 باری شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ایک بڑی مبارک دینا ہوں میں تمہیں تو سمجھ تک کیا ہے ایمان لے آئے. فرمایا میرے صحابہ انہوں نے 7 مرات ہیں ان کو میں 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں جنہاں میں متقیہ بھی نہیں پھر بھی آدھر میں صدقے یا رسول اللہ. صاحب تو ہم یہ اسی کھا رہے ہو تو کسی طرح رکھیا کرتے رہے اچھے تو ہم پچھلی والی دن میں آ گیا تو دیکھو نا ہیں تو کیا شہد رکھایا کرو بابا جی کسی شہد کی کون لو بند کے رکھیا کرو میرا سارے میں تو تو کیا رکھ سکتے یہ کوئی ماڑی گل ہے تو سب بالکل کیڑا شرم نہیں لگتا کیوں بابا جی یہ تمہارے پر میں ہاتھ سرکار کیا ہوا ہے میرے آستانے شریف پر انہوں نے پوچھ لو یہ بندہ بغیر ٹوپی تو مجھے میرے آ جائے وہ بابے کو پوچھ پاوے ہوئے ڈی سی پاوے ہوئے کمشنر ایک ابھی میں پھر بھی تمہارے لیے تھوڑا سا نرمی میں بول رہا ہوں انہوں نے کہا ووٹ تو نکل تو پہلی چڑھ پتہ ہے میں کیوں مارنا میں پوچھ لو اس اپنے مرید کو جیڑا انہوں ملوان واسطے لیا ہوں بے غیرت تینوں سمجھ نہیں پھر جو کھڑے کے تو اندر لے رہے ہیں تیرے سر تے ٹوپی رکھا بندہ سکھدا نہیں سکھایا جاتا ہے. اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. کون مفتی صاحب کہ تساں بھی جڑا رنگ اپنایا ہوا ہے آخر کسی دا رنگ ہی ہے نا پہلے تو پولیسی بات ہی ہوا ہے اور جمعیت بندہ ایڈی بڑی پا گئی نہ بن کے جمدا ہے نہ یہ ٹوپی پا کے آمدا ہے نہ داڑھی ہوتی ہے یہ صحبت سالے 13 سالے جتنے بیٹھے ہوئے ہو اور ذکر ہے بیٹھ سے ہوا ہوا ہے کہ میرے سے پہلے اسحاق اللہ عالم کا بیان تھا مفتی صاحب کا پر کا بولا گیا ان سے بھی پہلے ایک بیان ہوا ہے ان کا ہوا ہے اس وقت میں اندر وضو کر رہا تھا یہاں ایک قریب انہوں نے مجھے بٹھایا ہوا نے کہا وہ وضو کرتے ہوئے میرے کانوں میں آواز آئی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بولو اے آیت پڑھی مجھے بولو جی گھومے نہ پھر انہوں نے صحابہ کی شان بیان کی تو میں
تسلی نال سنتا رہا، تسلی نال. یہ مطلب ہے اس محفل اکا کے صحابہ کا بھی ذکر ہو گیا. میرے کو بھی جو کچھ ہویا وہ بھی بیان کیتا. یہ محفل ہو گئے جناب کہ تساں ننگے سے بیٹھے ہو گھر بنتی ہو کرو وعدہ آئندہ اگر ہم کو بلایا کس طرح نہ کرو انشاءاللہ. بس آخری وعدہ ہے کرو نماز بھی پڑھا جیڑی ٹوٹی بچی ہوئے پڑھ لیا انشاءاللہ. انہوں نے ایک نمبر والا نماز ٹوٹی بچی کہہ دیتا ہے وہ جیڑی ٹوٹی بچی ہوئے پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے پڑھو گے انشاءاللہ. پھر اپنے ماں پیو کا احترام بھی میرے غیر دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے. سمجھ آئی؟ کرو گے انشاءاللہ. نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انے واہ تو بابے ہوئے کہتے ہوئے سن انے واہ پیار کرو گے انشاءاللہ. بابا عبدالحی صاحب کی صاحب میں زیادہ اب اجازت ہے. چلو جی یار میں شیر پڑھ لوں گا کسی حجم محل کے دینا چلو جی. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی واسطہ آل رسول یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا سیدی یا حبیب